نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ مائدہ سے تلاوت کا آغاز کیا ہے اور اس کی 120 آیات مقدسات ہیں 6 اور 7ویں سپارے میں۔ یہ سورہ مبارکہ ہے، 16 رکوع ہیں اس کے، اور نسبت کے لحاظ سے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے 5 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 112 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ مائدہ کا جو زمانہ ہے صلح حدیبیہ ذوالقعدہ 6 ہجری کے بعد، یا غالباً 7 ہجری میں یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے نزول کی ابتدا ہوئی۔ حالت احرام کے آداب غالباً عمرہ حدیبیہ یا عمرہ قضا جو 7 ہجری کے موقع پر یہ اس پہ نازل ہوئی ہے۔ بعض متفرق آیات بھی بعد میں نازل ہوئیں، لیکن سلسلہ کلام میں پیوست ہیں۔ تکمیل دین کے مضمون پر مشتمل قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بھی اسی صورت میں آئی ہے، جو غالباً سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیہ مبارکہ ہے۔ البتہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورت کون سی ہے سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ، یہ سب سے آخر میں نازل ہے۔ یہ گزشتہ کے ساتھ وابستہ کیسے ہے؟ سورہ نساء میں خاندانی اور ریاستی اداروں کی تنظیم کا ذکر تھا۔ اس صورت میں اسلامی عدالتوں کے قیام کی طرف اشارہ ہے تاکہ اسلام کے فوجداری قوانین پر بھی عمل درآمد ہو سکے۔ یہ یاد رکھیے، جس معاشرے کی عدلیہ نہیں نہ مضبوط، عدل کا جو نظام ہے وہ اگر بیکار ہے تو بابا بھول جائیں کہ اس معاشرے میں امن اور سکون اور یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس سورت کے کئی اسماء گرامیہ ہیں۔ سورہ مائدہ بھی اس کو کہتے ہیں، سورۃ العقود بھی کہتے ہیں، سورۃ المنقذہ اور سورۃ الذی یذکر فیہا المائدہ اور سورۃ الاخیار بھی اس کو کہتے ہیں۔ المائدہ کے معنی ہے دسترخوان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ گزارش کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے، جس طرح سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں پر آپ نے من و سلوہ نازل کیا تھا تاکہ ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا ہو جائے۔ یہاں سے معلوم پڑا جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آپ کے اوپر نازل ہو وہ ان کے اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو سکتی ہے، تو جب میرے نبی سونے کائنات عالم میں جلوہ گر ہوئے تو ہمارے لیے وہ عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ بھائی عیسائیوں کا زیادہ منہ سونا ہے، بھائی ان کے اوپر اگر کوئی دسترخوان اترے، ان کے اوپر جنت سے کوئی نعمت آئے تو وہ ان کے لیے تو عید کا دن بن جائے، اور جب میرے سونے نبی جلوہ گر ہوں تو ہمارے لیے وہ عید کا دن نہ بنے۔ اور میں نے وہی عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ کا سیکھنا بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ من اخذ السبع الاول فهو خبر، جس شخص نے قرآن پاک کی ابتدائی 7 صورتیں سیکھ لیں وہ عالم ہے۔ اور وہ صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ التوبہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے۔ اور سیدنا واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراۃ السبع واعطیت مکان الزبور المیئن اور واعطیت مکان الانجیل مثانی وفضلت بالمفصل۔
مجھے تورات کی جگہ 7 بڑی صورتیں عطا کی گئیں، زبور کی جگہ 100 آیتوں والی صورت عطا کی گئی، انجیل کی جگہ مثانی عطا کی گئیں، اور مجھے مفصلات کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ یہ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ یعنی ہمارا قرآن وہ قرآن ہے جس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے اور بھی انعامات و اکرام بھی ہیں۔ یہ فائنل فل ایڈیشن اللہ تعالیٰ کی۔ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نازل کی اللہ نے؟ اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا دین کوئی دین نہیں، اب زندگی ان تمام طریقوں کے مطابق گزاری جائے گی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اب صرف شریعت محمدی ہوگی، اب کائنات میں سارے دین بالکل باطل ہو چکے ہیں، حق ہے تو صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حق، شریعت محمدی، نظام محمدی۔ سورت کے خصائص امتیازات تو بہت زیادہ ہیں، 3 سماعت فرما لیں۔ پہلی سورہ مائدہ کی زیادہ تر آیات میں احکامات کا تذکرہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جن 3 صورتوں کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ مائدہ میں پہلے نمبر پر یہ سورہ مائدہ میں سب سے پہلے اور زیادہ اہل کتاب کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں یہود و نصارہ کی سب سے زیادہ تکفیر موجود ہے۔ ہاں جی، ہماری وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نا پنجابی میں داتا مکوڑا بھی کہتے ہیں، کالا کیڑا ہوتا ہے نا جی، کالا کیڑا، ہاں جی، اس کو جدھر سے منع کرو نا جی وہ ادھر ہی جائے گا۔ آپ نوٹ کر لینا، اس کا راستہ روکو، جدھر سے روکو گے وہ ادھر ہی جائے گا، جدھر سے روکو ادھر۔ ہم بھی داتا مکوڑے ہو چکے ہیں، جدھر سے اللہ رسول نے ہمیں منع کیا نا کافروں کے ساتھ، یہودی و نصارہ کے ساتھ تم نے دوستی نہیں لگانی، اصل میں کہ اللہ ادھر ہی لانی ہے، ادھر ہی لانی۔ اب تلخیص سماعت فرما لیں، زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل شریعت کے احکامات کا تذکرہ کیا ہے، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں نصیحت فرمائی ہے، پھر فوجداری قوانین، اللہ تعالیٰ کی تشریع، حاکمیت اور قصاص وغیرہ کے احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کے جرائم کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے، پھر متفرق مسائل اور شریعت کا تذکرہ کیا ہے، آخر میں عیسائیوں کو دعوت توحید دیتے ہوئے اس صورت کا رب کریم نے افتتاح فرمایا ہے کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان سے راضی ہو گیا، ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا